ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا محمود احمد قاسمی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ معروف عالم دین، اسلامک اسکالر مولانا محمود احمد قاسمی صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم استقبال۔ شکریہ ناظرین، راہ نجات میں ہمارا آج کا بہت اہم موضوع ہے مساجد سے کیوں دور ہو رہے ہیں بچے، یعنی مساجد سے بچوں کی دوری کیوں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ حضرات، اسلام کا اہم ترین رکن ہے نماز۔ ہر عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز آپ دیکھیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے قریب جانے کا بہترین ذریعہ ہے، ہمارے دل کو سکون پہنچانے والی نماز ہوتی ہے، اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو تمام برائیوں سے ہم دور ہو جایا کرتے ہیں، تو اور تمام برائیوں سے ہمیں نماز روکتی ہے اور تمام اچھائیوں کی طرف ہمیں گامزن کرتی ہے نماز۔ لہٰذا نماز کا اہتمام ہمیں پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ہم دیکھا جائے تو اپنے والدین کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری بہترین تربیت کی، ہمیں مساجد لے کر گئے، ہمیں سلیقہ سکھایا، ہماری تربیت کی کہ ہماری نماز درست ہو جائے، صحیح وقت پر ہو اور صحیح وقت سے شروع ہو کر وہ ہماری عادات میں شامل ہو گئی ہے۔ لہٰذا والدین کی اہم ذمہ داری ہے کہ مساجد کی طرف اپنے بچوں کو لے کر جائیں۔ لیکن دور حاضر کی اگر بات کریں تو دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد سے بچے دور ہو رہے ہیں۔ کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، تمام تر سوالات کے جواب ہم مولانا محمود احمد قاسمی صاحب سے لیں گے۔ مولانا صاحب رہنمائی فرمائے اس تعلق سے کہ مساجد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دور رواں میں، دور حاضر میں مساجد سے بچے دور ہو رہے ہیں، بہت کم بچے نظر آتے ہیں۔ کیا اسباب مانتے ہیں، کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج جہاں ہر طرف علم کا دورہ ہے اور علم کا نور پھیل رہا ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو اسکول سے، کالج سے، مدرسوں سے، مکتبوں سے متعلق کر رہا ہے، اور اپنے بچوں کا نرسری سے KG ہی سے داخلہ شروع کرا دیتا ہے، چاہے وہ اسکول ہوں اور چاہے وہ مکتب ہوں یا مدرسے ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا یہ بچہ اسکول سے متعلق ہو جائے، کسی مکتب سے، کسی مدرسے سے متعلق ہو جائے، تاکہ وہاں سے اس کو علم کی روشنی ملے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہمارا اور آپ کا تعلق بچوں کے ساتھ میں، اور بچوں کا جو تعلق ہے مسجدوں کے ساتھ میں، مسجدوں کے درمیان اور بچوں کے درمیان میں ایک بڑی خلیج سی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جی جی۔ اور لوگ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے جاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے نے یہ سمجھ رکھا ہے، اور ہمارے مسلم سماج نے، مسلم طبقے نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ مسجد صرف بالغ مردوں کے لیے یا ہم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور ان کے دماغ میں، ان کے دل میں یہ بات بھی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ مسجد تو صرف نماز کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس مسجد کا تعلق کسی اور ضرورت سے، کسی اور کام سے متعلق نہیں ہے۔ جی۔ جبکہ آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور مبارک ہے، اس دور مبارک کو دیکھیں گے تو اس دور کے اندر مسجدوں کا استعمال صرف مسجد کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، امور عامہ کے لیے اور خدمت خلق کے لیے بھی ہوا کرتا تھا۔ جی۔ اسی طریقے سے جو بچوں اور مسجدوں کے درمیان میں جو خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہچکچاہٹ بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ کبھی کوئی بچہ جا کر کے مسجد میں شرارت کر دیتا ہے تو پھر سارے کے سارے نمازی اس کے متعلق کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو بالکل ایسا ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، اور ایسے اس کو گھوری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بچہ، وہ آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ پھر آئندہ اس بچے کو ہمیں مسجد میں نہیں لے کر کے آنا ہے۔ تو مولانا صاحب یہ رویہ کیسا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں بچے آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اپنے بچوں کو صاف ستھرے کپڑوں میں لاتے ہیں، صاف شفاف جب بچے آتے ہیں، ٹوپیاں لگا کر آتے ہیں، بہت خوبصورت لگتے ہیں، بہت معصوم لگتے ہیں، اور بڑا جذبہ لے کر وہ مساجد میں آتے ہیں، لیکن ان سے سختی سے پیش آیا جاتا ہے، تلخ زبانی سے ان سے بات کی جاتی ہے، ان کو جھڑک دیا جاتا ہے، ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ رویہ کیسا ہے؟ دیکھیے، کسی چیز کی بھی عادت ایک بارگی نہیں ہو جاتی ہے، جی، اور وہ عادت عبادت میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے۔ جی۔ اور اگر ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے
مسجد میں لانے کے عادی بن جائیں، جب وہ شعور کی حد تک پہنچیں، سمجھداری کی حد تک پہنچنے والے ہوں، 7 سال کے 6 سال کے جب ہو جائیں، یا اس سے پہلے جب وہ بچہ شوق میں اپنے باپ کے ساتھ میں جانا چاہتا ہے یا اپنے بھائی کے ساتھ میں مسجد میں جانا چاہتا ہے، تو گھر والے بھی ڈانٹ کے روک دیتے ہیں کہ نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، مسجد میں جانے کے لائق نہیں ہو۔ حالانکہ ایک دور تھا کہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو، باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو عیدین کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر اور دیگر نمازوں کے موقع پر انگلی پکڑ کر کے اس ننھے منھے بچے کو، خوبصورت سے بچے کو مسجد میں لے کر کے آتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ بچہ آ کر کے مسجد کے ماحول کو بھی دیکھتا تھا، آبزرو کرتا تھا اس کو، اور وہ نماز کا طریقہ کیا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، وہ اس کو دیکھتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا، اور اپنے اس کورے کاغذ پر، دماغ پر لکھتا بھی تھا، نوٹ بھی کرتا تھا۔ اور جو کم سنی میں جو آداب اس کے ذہن میں آ جاتے تھے تو زندگی بھر اس کے ساتھ رہتے تھے وہ آداب۔ جی، لیکن کمی کہاں ہے؟ آج ہمارے بچے مساجد سے دور کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں کا عادی نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو مسجد کا راستہ نہیں دکھایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا جو برتاؤ کیا جاتا ہے وہ کتنا مناسب ہے؟ کس طرح سے ان سے پیش آنا چاہیے؟ اس طرح سے ڈانٹنا، جھڑکنا اور گھور کر کے ان کو دیکھنا تاکہ بچہ بھی ڈر جائے اور اس بچے کا لانے والا بھی ڈر جائے اور پھر آئندہ نہ لانے کا پروگرام بنا لے، یہ نہایت ہی مہلک ہے اور سب میں قاتل ہے ہمارے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے۔ ایک دن کی بات تھی اطہر بھائی، ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز کے بعد سنت ادا کر چکے تھے غالباً، ایک صاحب لے کے آئے اپنے بچے کو۔ وہ ایک رواج ہے کہ جس دن نکاح ہوتا ہے بچے کا اور وہ بارات جانے والا ہوتا ہے تو مسجد میں لے کے آتے ہیں 2 رکعت شکرانہ پڑھانے کے لیے اس کو۔ تو وہ بچہ 2 رکعت شکرانہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا۔ لڑکے کا باپ یا جو بھی اس کا متعلق تھا وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب میرے اس بچے کو نماز پڑھا دیجیے۔ تو میں نے کہا نماز پڑھانا کیا ہے، نماز تو بچہ خود پڑھ لے، اپنا نیت باندھے اور جو نماز کی ترتیب ہے اس نماز کی ترتیب پر ہی بچہ نماز پڑھ لے۔ آپ یقین مانیں کہ ہاتھ کیسے باندھا جانا ہے اور کیسے تکبیر تحریمہ اس کو کہنا ہے اور کیسے اس کو نیت باندھنا ہے، یہاں تک اس کو نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ ہم نے کھڑے ہو کر کے سائڈ میں اس کو یوں سارے ارکان کر کے بتلائے اس کو، تب جا کر کے وہ کھڑا ہو پایا، تکبیر تحریمہ کر پایا اور اپنے ہاتھ باندھ پایا۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم نے بچپن میں مسجد کا راستہ نہیں دکھایا، نماز کے آداب کیا ہیں، طریقے کیا ہیں اس کو نہیں دکھایا، مسجدوں سے متعلق نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے ہم نے متعلق کیا ہے وہاں کے آداب سیکھیں گے، مسجد کے آداب تو نہیں سیکھیں گے۔ صحیح بات ہے، بچوں کو شروع سے ہی ہمیں تربیت دینی چاہیے، مساجد کا راستہ ہمیں دکھانا چاہیے، مساجد میں اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، مساجد کے آداب کیا ہے، ان سے ہمیں ان کو بتانا چاہیے۔ مولانا صاحب بہت سارے ہمارے ناظرین کے اس تعلق سے سوالات آتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے نماز کے پابند نہیں ہیں، ذمہ دار کس کو مانتے ہیں آپ؟ اس میں ذمہ دار والدین ہیں، ماں باپ ہیں، گھر میں بڑے بھائی بہن ہیں۔ اگر بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے ان معصوم بہنوں کو، چھوٹے بچوں کو، چھوٹی بیٹیوں کو جو گھروں کے اندر موجود ہیں، باضابطہ ان کو اپنے طریقے سے، جیسے وہ خود وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ان کو دکھائیں کہ دیکھو ایسے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھ میں مصلی پہ اس کو کھڑا بھی کرے اپنے ساتھ میں، تاکہ کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، کیسے ہاتھ باندھا جاتا ہے، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، اس کو شروع سے عادت پڑ جائے۔ اور یہی حال ہونا چاہیے ہمارے ان ذمہ داروں کا، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے بڑے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے چچا اور تایا کی شکل میں ہو۔ جب وہ مسجد آئیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ بھی ایسا ہے کہ یہ صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کو آپ لے کر کے آئیں، بہت خوشی سے وہ بچہ آپ کے ساتھ میں رہے گا۔ اور جب وہ آنا شروع ہو جائے گا، مسجد سے متعلق ہو جائے گا، اس کا دل لگ جائے گا، تو پھر آپ کو نہ ڈانٹنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ مارنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ صحیح بات ہے، بہت نرمی سے پیش آنا چاہیے، جیسے اپنے بچے سے ہم پیش آتے ہیں محبت سے، شفقت سے، اسی شفقت سے بچے کو ایک کنارے پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس سے بہتری سے پیش آیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو جب ہم مسجد لے جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے چہرے پر خوشی پھیل جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی آپ کے ساتھ مسجد جانے کو راضی ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا جو جدید تعلیم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں راستے میں رکاوٹ ہے؟ نہیں، خیر جدید تعلیم کو ہم اس کے لیے مضر نہیں مان سکتے،
اور الحمدللہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں جی ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا شعور ہے، اور آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے سے سماج میں کافی بدلاؤ ہے، بیداری ہے۔ ہاں بیداری ہے۔ آپ مسجدوں میں چلے جائیں دیکھیں تو اس میں ینگ طبقہ، نوجوان طبقہ، اور ایسے خاص طور سے وہ جو آفسوں میں کام کرنے والا ہے، نوکری کرنے والا ہے، جاب کرنے والا ہے، پینٹ شرٹ پہننے والا ہے، یہ تمام کے تمام لوگ ماشاءاللہ نمازوں کے عادی ہو رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے بے ہیں۔ شک۔ تو ہمیں اس پر اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام کرنے کی ضرورت صرف وہیں سے ہے کہ آپ اس کی دکھتی ہوئی رگ پر اپنی انگلی رکھ دیں، صحیح بات ہے جی، اور وہیں سے اسٹارٹ ہی سے، شروعات ہی سے آپ اس کو اس طرف راغب کریں، مائل کریں، تاکہ بعد میں آپ کو پھر زد و کوب کرنے کی ضرورت نہ پڑے، پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا بچہ نمازی نہیں ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، مسجد کو نہیں جاتا، مولانا صاحب کوئی تسبیح بتلا دیں، کوئی دعا بتلا دیں۔ ہاں، تو اس میں کہیں نہ کہیں پریکٹیکل بھی ہمیں ہونا پڑے گا۔ مولانا صاحب، توازن بہترین چیز ہے، توازن قائم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ جدید تعلیم کی ہم نے بات کی، جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات بھی بہت ضروری ہیں، اور یہ تربیت آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مولانا صاحب کے پاس نہیں بھیج رہے ہیں اپنے بچے کو، تو گھر میں بھی اس تعلیم کا انتظام آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں سکھائی جا سکتی، جی، آپ اس بچے کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن جو مسجد کے آداب ہیں، جی جی، مسجد کے جو طور طریقے ہیں، اور مسجد کا کس طرح سے لحاظ ہونا چاہیے، جی، اور مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کا مرتبہ کیا ہے، مسجد کی حیثیت کیا ہے، یہ گھر میں رکھ کر کے اس بچے کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ جب آپ بچے کو لے کر کے آئیں گے، مسجد کو دکھائیں گے، مسجد سے وابستہ کریں گے، اور اس کی عظمت کو، اس کے تقدس کو آپ اس کو بیان کریں گے، جی، اور یہ بتلائیں گے کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے، پھر اس بچے کے دل اور دماغ کے اندر وہ بات راسخ ہوگی، پیوست ہوگی۔ جی، جب تک آپ کسی چیز کو جانیں گے نہیں، تب تک آپ کو اس کی معرفت نہیں ملے گی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اس کی معرفت نہیں ملے گی۔ آپ مسجد جانتے ہی نہیں کیا چیز ہے، جی، مسجد کے تعلق سے آپ کو پتہ نہیں کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے، تو جب تک آپ کو اس کے متعلق معلومات نہیں ہوگی، اس کی عظمت، اس کا تقدس آپ کے دل کے اندر نہیں آئے گا۔ تو بچوں کو یہ سب بتلانا چاہیے اور آگاہ کرانا چاہیے، ان کے دل میں یہ باتیں ڈالنی چاہیے۔ اچھا، تاریخ کے آئینے میں ہم جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا صحابہ اکرام کے دور میں بھی بچوں کا مسجد میں لے جانے کا چلن تھا؟ دیکھیے سب سے بڑے آئیڈیل اور سب سے بڑے نمونہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی حیات اور آپ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ غالباً ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، آپ علیہ السلام کے ساتھ میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ میں تھے، آپ اٹھا کے لے کے آئے ہیں اپنے ممبر کے سامنے، مصلی کے سامنے آپ نے دونوں بچوں کو بٹھا دیا ہے، اور آپ نے نماز شروع فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے تو آپ کا سجدہ ذرا لمبا ہو گیا۔ عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے جب یہ دیکھا کہ سجدہ کافی لمبا ہو گیا ہے، تو سر اٹھا کر کے دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی جی، تو دیکھا کہ ایک صاحبزادے آپ کی پشت مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے سجدے کو خوب لمبا کر رکھا ہے۔ تو جب نماز ختم ہو گئی، صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ کیوں لمبا کر لیا تھا؟ ہم لوگ تو گھبرا گئے تھے، کہیں کوئی اور معاملہ تو پیش نہیں آ گیا، یعنی کہ آپ کی روح تو نہیں نکل گئی، یا اسی طریقے سے وحی کا نزول تو ہونے لگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ دونوں باتیں نہیں تھیں، بلکہ بات یہ تھی کہ میرا بیٹا میرے پشت پر سوار تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے، یعنی جتنا اس کو کھیلنا ہو کھیل لے۔ یہ فرض نماز کی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو، یہ فرض نماز کی بات بتلا رہا ہوں، کہ سنت اور نفل کی بات نہیں بتلا رہا ہوں۔ جب بچے مسجد میں آئیں گے، اپنے باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، اپنے باپ کو اللہ کے سامنے روتا دیکھیں گے، گڑگڑاتا دیکھیں گے، سجدہ اور قوام میں دیکھیں گے، قعدہ میں دیکھیں گے، تو مجھے امید ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کہ وہ بچہ بھی وہی حرکتیں کرے گا، پھر وہاں سے سیکھے گا اور کوٹ کر کے جائے گا۔ بالکل، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا بچوں کے اندر۔ مولانا صاحب، اب بات کرتے ہیں ہم بچوں کی صف بندی کے تعلق سے، کیا رہنمائی ہے؟ ایک بہت ہی بڑے عالم دین ہے مفتی عبدالرؤوف صاحب، انہوں نے بڑی اہم بات لکھی ہے، اور یہ طریقہ بھی ہے نبی علیہ السلام کے زمانے سے، کہ سب سے پہلے مردوں کی صف ہونی چاہیے، مردوں کی صف کے بعد میں بچوں کی صف کا ہونا، یہ سنت میں سے اور مسجد کے آداب میں سے، مسجد کے طور طریقے میں سے ہے۔ بچوں کی صف تیار ہو گئی، اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے
تو مرد حضرات اس کو مکمل کر لے، پیچھے بچوں کی صف لگ جائیں. بچوں کی صف لگ گئی ہے، اب جماعت شروع ہو گئی. جی اب جو مرد حضرات آئیں گے انہی بچوں کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. جو ترتیب پہلے قائم ہو گئی تھی نماز سے پہلے، جماعت سے کی شروع ہونے سے پہلے، اس ترتیب کو باقی رکھا جائے گا. اب یہ نہیں کہ جو بندہ آئے بچوں کو پکڑ کے کھینچ کے پیچھے لے جا کے کر دے، نہیں، بلکہ جو بچوں کی صف ہے وہاں سے دائیں بائیں پیچھے کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. یہاں تک کہ مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ بچے جو آئے ہوئے ہیں مسجد میں ان سے شور و شغب کا اور شرارت کا اندیشہ ہے تو ان کو اگلی صف میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ غائب کر کے کہ باپ اپنے بغل میں اپنے بچے کو کھڑا کر لیں، آپ اپنے بچے کو اپنے بغل میں کھڑا کر لیں. اس سے آپ کی نگاہ بھی رہے گی بچے کے اوپر، اور پھر بچہ آپ کی قربت کی وجہ سے ڈرے گا بھی، اور کسی شرارت سے، کسی اور ان تمام باتوں سے آپ کو بھی محفوظ رکھے گا، مسجد والوں کو بھی محفوظ رکھے گا، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. بہت مختصر میں ایک آخری سوال آپ سے مولانا صاحب بچوں کے تعلق سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو مسجد میں کب لانا شروع کرنا چاہیے اور کب ان پر نماز کے لیے تنبیہ کرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے مورو اولادکم وہم ابناء 7 کہ 7 سال کے ہوں تو بچوں کو نماز کے لیے کہا کرو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اور نماز کے لیے راغب نہ ہو، مسجد کو نہ جائیں، تو آپ پھر ان کو متنبہ کریں، ان کو ڈانٹیں. یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات گرامی ہیں جو آپ نے بچوں کو نماز کے لیے کہا ہے. لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر، آپ جب بچے کو اس طرح کا شوق ہو، اس شوق کو مہمیز لگانے کے لیے، ابھارنے کے لیے اگر بچہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ میں چلوں گا، تو اس کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے. صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا یہ معمول رہا ہے، اور اس پر اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ العزیز بچپن ہی سے بچوں کو نماز کی عادت پڑے گا. اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے بچے مساجد میں جا رہے ہوں گے، اور جن کے نہیں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی آج سے وہ اس نظم کو قائم کریں گے، اپنے معصوم بچوں کو مساجد کی طرف لے جائیں گے تاکہ برائیوں سے دور رہیں بچے. چونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کے قریب جانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. مولانا صاحب انہی کلمات کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کا رخ کرتے ہیں. سکم سے حسینہ صاحبہ پہلی کالر ہیں ہماری آج کی، ان کا سوال جانتے ہیں. خیر مقدم آپ کا حسینہ صاحبہ، سوال پوچھیں. السلام علیکم دونوں مولانا صاحب کے. آپ کو وعلیکم السلام بہن حسینہ، فرمائیں کیا سوال ہے؟ میرا 4-5 سوال ہے. میرا ماں ایک سوال بہن یا 2 سوال پوچھیے جو ضروری ہوں. میرا ماں کے لیے دعا کر دیجئے. میرا ماں 6-7 سال سے بستر پر ہے، لیکن ابھی آخری چل رہا ہے، اس کے دانا پانی چھوڑ دیا. مولانا صاحب سے دعا کی درخواست ہے، میرے ماں کے لیے دعا کر دیجیے. ہاں جو بھی ہو شفا عطا فرمائے. اور ایک سوال اور ہے، میرا بیٹا 2 ہے، عقیل شکیل اس کا نام کے معنی، اور یہ دونوں نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہاں نماز میں دل نہیں لگتا ہے. اور کیا نام بتائے؟ نام کیا بتائے؟ عقیل شکیل، دونوں کو نام کے معنی جانتے ہیں، اور دونوں نماز نہیں پڑھتے ہیں. مولانا صاحب تھوڑا سن لیجیے گا، میرا بہت دور سے میں کال لگا. ایک بیٹا دبئی میں ہے، اس کا دعا کر دیجیے، اسے اچھا جگہ پر جاب لگ جائے. جاب تو کر رہا ہے لیکن اتنا تنخواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کے تینوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. بہن فرینہ سے اور بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. امروہہ سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا فرینہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن فرینہ، راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم. میرے جو نا 2 سوال ہیں. یہ ایک میری مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے سائمہ، اس کے رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دیکھ کے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آتا، اور ان کے لیے پڑھنے کے لیے بتا دیجیے. عمر بھی ہوتی جا رہی ہے تھوڑی ان کی. اور ایک میری تیسری بہن ہے، ان کے 3 سال ہو جائیں گے شادی کو، کوئی اولاد نہیں ہے. ان کے لیے پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیجیے. مولانا صاحب سے فوراً آپ کے تعلق سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. مولانا صاحب اولاد سے محروم ہیں، یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ہم. ایک تو رب حب لی من الصالحین، اس کا کثرت سے ورد کریں، یا بہت زیادہ اگر نہ پڑھ پائیں تو ایک خاص وقت میں ایک معمول بنا لیں کہ ہم کو اس کو 100 مرتبہ بالکل حضور قلب کے ساتھ میں پڑھنا ہے. رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اس کو پڑھیں. اور ایک وظیفہ اس کے ساتھ میں اور ملا لیں بچوں کے لیے، یا باریو یا مصورو کا، یا باریو یا مصورو، لیکن اس کے لیے روزہ شرط ہے. 7 روزے رکھیں اور 7 دن افطار کے وقت میں 21 مرتبہ یا باریو یا مصورو یا باریو یا مصورو پڑھنا ہے.
اور پڑھ کر کے جو آپ کو افطار کرنا ہے وہ پانی سے افطار کرنا ہے، کسی اور چیز سے نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں، مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی گود بھر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب۔ ان کا دوسرا سوال اپنی چھوٹی بہن کے تعلق سے ہے، رشتوں میں دشواری ہے، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اولاً تو اس بہن کے ہاتھ سے کچھ صدقہ کرا دیا کریں۔ صدقہ، جی جیسے کوئی رشتہ اگر آ رہا ہے، آج دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جی تو اپنی اس بہن سے کچھ صدقہ وغیرہ کرا دیا کریں، اور اپنی بہن سے آپ بولیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور ایک میں وظیفہ بتلایا کرتا ہوں، اس وظیفے کو آپ نوٹ کر لیں، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ ایک بار اور سن لیں، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ اس کو بھی 21 دن پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ اس کام کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ شفا یابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان تمام عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مراد پوری ہوگی، اور ہمیں امید ہے کہ انہوں نے نوٹ کر لی ہوگی، اور نوٹ نہ کر پائیں تو ایپیسوڈ کو دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں، ممبئی سے رشیدہ صاحبہ اور رضیہ صاحبہ۔ رشیدہ بہن پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے۔ رشیدہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم راہ نجات میں رشیدہ صاحبہ، میرے 2 سوال ہیں۔ فرمائیں۔ پہلا سوال یہ، اگر بچے نافرمان ہو جائیں ماں باپ بتانے کے باوجود، تو ان بچوں کے لیے کیا کیا جائے؟ اور قرآن شریف میں جہاں صلوات لکھا گیا ہے، کیا وہاں ہر وقت رک کر صلوات پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے؟ ٹھیک ہے بہن، دوسرا سوال بتائیں۔ دوسرا سوال یہی ہے کہ قرآن شریف کے اندر جہاں جہاں صلوات لکھا گیا ہے، وہاں رک کر ہم صلوات پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں سے سوال آپ تک پہنچ گیا ہے۔ بہن رضیہ سے بات کریں گے، فرمائیں بہن رضیہ، کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری پھوپھی ہے چھوٹی، تو وہ اتنی نمازیں پڑھتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتی تھی، فجر کی نماز پڑھتی تھی، اشراق کی نماز پڑھتی تھی، اور ابھی اچانک ہے نا نماز سے اتنی دور ہو گئی کہ جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتی، بولتی نہیں میرا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا کرتی ہیں آپ کی بہن؟ اتنی نماز پڑھتی تھی، اتنی عبادت کرتی تھی، اب نماز سے ایک دم دور ہو گئی، ابھی کیا بھی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ کرتی کیا ہے؟ ورکنگ ہے؟ نہیں، اس کو نا پیر میں نا اکڑی آتی پورے جسم میں، وہ چل نہیں پاتی ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ اور صاحب بہن رشیدہ کے کلام پاک کے تعلق سے جو سوال تھا اس سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں انہوں نے صلوات کا ذکر کیا ہے، اس میں کہ قرآن شریف میں جہاں صلوات ہیں وہاں پر کیا پڑھنا چاہیے، کیا قرآن شریف کی تلاوت رک کر کے وہاں پہ صلوات پڑھ لینا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، جہاں تک قرآن شریف کے تعلق کی بات، تو آپ قرآن شریف کے تعلق کو کنٹینیو جاری رکھیں، اس لیے کہ وہ چیزیں قرآن شریف کی آیت نہیں ہیں، اور اگر آپ اس میں بیچ میں روک کر کے صلوات پڑھیں گے تو اس سے بھی غلط فہمی کسی کو پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید وہ قرآن شریف کا جز ہے، قرآن شریف کا حصہ ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پر حدیث پاک آپ پڑھ رہے ہیں کہیں پر، تو وہاں جتنی مرتبہ بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ مسنون اور مستحب لکھا گیا ہے، اور کم سے کم عملاً زندگی میں ایک مرتبہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرائض میں سے لکھا گیا ہے۔ رشیدہ صاحبہ کا دوسرا سوال، بچے نافرمان ہیں، نافرمان اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ یہ ان کے سوال کا مفہوم ہے مولانا صاحب۔ دیکھیے، بچے کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہوں، جی، آخر وہ آپ کے بچے ہی ہیں، اور اگر آپ ان کو ڈھیل دے دیں گے، چھوڑ دے دیں گے، یا کسی کی کمیوں کو اور خامیوں کو اجاگر کریں گے، تو ممکن ہے کہ وہ اس ضد کے اندر اور گناہ کرنا شروع کر دیں، باغی ہو جائے، باغی اور ہو جائے۔ تو جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو جو بچوں کی نفسیات ہے، ان کی جو سوچ اور فکر ہے، اس سوچ اور فکر کو دیکھ کر کے پھر آپ اس بچے کا علاج کریں، اور ہمدردی کے ساتھ میں، شفقت کے ساتھ میں، پیار کے ساتھ میں اس بچے کو سمجھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کم سے کم ہر فرض نماز کے بعد 3 بار اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بچے مطیع بھی ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، اور نمازوں میں خاص طور سے ان کے لیے ہدایت کی راہ مستقیم پر رہنے کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ بے شک۔ شکیل صاحب برہان پور سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، خیر مقدم آپ کا شکیل صاحب راہ نجات میں۔
शकील साहब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं शकील साहब, क्या जानना चाहते हैं? जी मेरे दो सवाल है जनाब। फरमाइए। जी ये फजर की अजान के वक्त आप टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंचेगी। जी मेरा आवाज फरमाएं। फजर की अजान के वक्त जैसे जो कुत्ते भौंकते हैं तो उसको जैसे क्या करने, जैसे मैं आता हूँ जैसे ड्यूटी फारिग होके तो कुत्ते भौंकते हैं जैसे, मतलब। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। मजीद बात आपसे नहीं हो पाएगी, टीवी की आवाज़ आपने बंद नहीं की है। बहन समीना से बात करेंगे, महाराष्ट्र से हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका समीना साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दो सवाल है जी फरमाएं। हमें एक रिश्ता आया था, वो रिश्ता हो नहीं पाया, लेकिन तकरीबन ख्वाब में लगातार वो रिश्ता आता है कि कोई कह रहा है कि वो रिश्ता वापस डबल आएगा, कभी दिखता है कि वो रिश्ता हो रहा है। ऐसा क्यों मौलाना? और हमने बहुत वजीफे किए हैं रिश्ते के लिए, लेकिन कामयाबी किसमें नहीं मिली। वल्लजी का जब मौलाना कहते ना, हमने वो भी वजीफा किया था। बहुत तफसीली रहनुमाई हम हासिल करेंगे मौलाना साहब, लेकिन एक छोटे से रिश्ते की ज़रूरत है रिश्ते की ज़रूरत है ना माशाल्लाह, अभी सिर्फ ख्वाबी में देखते हैं जी रिश्ता की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। सब हमारे पास सुमैया साहिबा का ब्रेक से पहले बहुत अहम सवाल है रिश्तों के ताल्लुक़ से। रिश्तों के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात हमारे पास आते रहते हैं। उनका सवाल ये है कि रिश्ता आया था, हो नहीं सका था, अब वही रिश्ते की बात ख्वाब में आ रही है। जी देखिए, होता ये है कि इंसान ये सोचता है कि 100% जी 100% ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए, ये खूबियाँ मिल जाए। हाँ, ये खूबियाँ मिलनी चाहिए। आप इस बात को नोट कर लें, किसी भी शख्स के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है कि 100% उसके अंदर सारी क्वालिटियाँ मौजूद हों। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, अगर किसी के अंदर कुछ बुराइयां हैं तो अच्छाइयाँ भी उसके अंदर होती हैं। तो आप अच्छाइयों को ले लें, खुज़ मा सफ़ा व दामा के दिल। तो इस तरह के मिजाज बना करके और हालात को पेश नज़र रख करके इस तरह के रिश्तों को मंजूर कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि आप हिम्मत ना हारें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत का जो दामन है उसको आप पकड़े रहें। उस वजीफ़े को हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा, इसको कंटिन्यू जारी रखें। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ख्वाब में सारी चीज़ें दिखाता है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि इस अमल की बदौलत और अल्लाह के फ़ज़ल व करम की बदौलत वो चीज़ इंशाअल्लाह शर्मिंदा ताबीर भी होगी और आपके हकीकी ज़िंदगी के अंदर भी वो चीज़ें आ जाएंगी। और इसके साथ या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो या लतीफ़ हो 300 बार और पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर महबूब बने हैं कि जो नहायत ही जाहिल लोग थे और बड़े सख्त गिर लोग थे, जितने भी जुल्म तअद्दी के शक्लें हो सकती हैं, जोर व जफा के जितने भी रास्ते हो सकते हैं, सारे के सारे उन लोगों के अंदर मौजूद थी। लेकिन वो अदाए दिल बरी है कि नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। आपने खिदमत खल्क़ के ज़रिया लोगों के दिलों को छुआ है, उनके दिल तक पहुँचे हैं और दावत व तबलीग का और लोगों को अपने से करीब करने का और इंसानियत का दर्स देने का सबसे अहम तरीक़ा अगर कोई हो सकता है तो जिसको अंबियाए कराम ने और अल्लाह के रसूल ने इख्तियार किया है, खिदमत खल्क़, उसको इख्तियार करके महबूब रब्बुल आलमीन बना जा सकता है। बिल्कुल। मां साहब नाजिया से बात कर रहे हैं, लखीमपुर से हमारे साथ हैं। जी नाजिया बताइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाल है, किसी घर में अगर टीवी चल रही है और एक इंसान दूसरे कमरे में नमाज पढ़ रहा है, तो अगर उसकी आवाज़ जा रही है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या मतलब उसके जरिए से जो टीवी चला रहा है या टीवी को देख के क्या उसको गुनाह पड़ सकता है? और बाजी मेरा दूसरा सवाल है कि मैंने 6-7 दिन पहले ख्वाब में देखा कि हम स्टेशन पे गए हुए हैं और वहाँ पे एक हमारे हमदर्द हैं, तो हमने उनसे कहा कहाँ जा रहे हो, तो वो बोले कि मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। तो वो मतलब ट्रेन में बैठ के चले गए। तो हमारे माइंड में ये था कि मतलब कि कहीं कि वो में हमसे दूर तो नहीं हो रहे हैं और क्या उनके नसीब में अजमेर शरीफ की ज़ियारत है। बस ये सवाल परेशान कर रहा था, तो मैं भी सोचा आप पूछ लें आपसे। ये ख्वाब आप तक पहुंचा मौलाना साहब? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार नाजिया। इमरान भाई सिवान से। जी इमरान, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिवान से बोल रहा हूँ। पिछले मुझे 1 महीने 3 दिन हो गए हैं, ठीक है। मैं अंग्रेजी दवा भी खाया, होम्योपैथिक भी, जड़ी भी। मुझे बवासीर है, खूनी बवासीर, और वो खून रुक नहीं रहा। अब नेक्स्ट 2 दिन बाद मैं सऊदी जद्दा जाने वाला हूँ, मेरा स्कूल खुल जाएगा, तो काफ़ी परेशानी हो रही है। और जब
خون گرتا ہے تو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں کہ کہیں بیماری نہ ہو جائے، تو کچھ دعا بتائیں۔ بالکل عمران ضرور بتائیں گے مولانا صاحب، کیا کیا جائے؟ ایک دعا اس کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اور نماز، نماز بھی میری چھوٹ رہی ہے اس کی وجہ سے۔ جی 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 دیکھیے نماز چھوٹنے کا جو مسئلہ ہے یہ تو ایک شرعی عذر بن جاتا ہے آپ کا۔ اس شرعی عذر کے اندر آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر خون نکلے، وہ وضو آپ کو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے وضو بنا لیا ہے تو اسے ایک وضو سے کم ایک وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنا بھی بلڈ نکلے ہو آپ کا وضو باقی رہے گا، آپ شرعاً مجبور مانے جائیں گے۔ رہی بات دعا کی، تو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو آپ نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ جتنی بھی مہلک بیماریاں یا اس طرح کی پریشانیاں ہیں ان تمام بیماریوں کے لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اقبال صاحب سے بات کر رہے ہیں، علی گڑھ سے ہمارے ساتھ ہیں، جی بتائیے اقبال بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دراصل بات یہ تھی کہ الحمد شریف کے بارے میں جو بتایا تھا پہلے پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز میں جو ہے سنت اور فرض کے بیچ میں 41 مرتبہ 41 روز تک پڑھنے کے لیے بتایا تھا۔ جی آپ کا ایک وظیفہ بتایا تھا آپ کے چینل پہ قریب 5-6 مہینے پہلے آس پاس۔ جی جی تو وہ ہم نے جب سے ہمارا جاری ہے 41 دن پورے کر لیے، اس کے بعد میں بیچ میں ہم جو ہے 11 مرتبہ پڑھتے ہیں فجر میں ہی۔ اقبال بھائی یہ بتائیے کس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 5-6 مہینے کے آس پاس ہو گیا، آپ کے چینل پہ جب بتایا تھا، جب سے فون ہی نہیں لگا، آج اتفاق ہے کہ لگ گیا فون۔ نہیں، کس مقصد کے لیے، کیا حاجت ہے جس کے لیے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ میرے نے تو کوئی حاجت تو نہیں تھی، مطلب اس پہ چینل پہ ہی سنا تھا تو اس لیے وظیفہ کر لیا یہ۔ جی جی ٹھیک ہے، اپنے اپنے فیوز و برکات ہوتے ہیں، آپ عامل ہو جائیں گے۔ اب کیا اس سے فائدے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، کیونکہ جب تک فون ہی نہیں لگ پایا، کئی بار میں نے کوشش کی، آج اتفاق ہے کہ بس اللہ نے سن لی کہ فون لگ گیا۔ الحمدللہ۔ چلیں مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ 41 دن تو پورے ہو چکے، اس کے بعد جیسے بھائی بتا رہے ہیں کہ وہ 11 مرتبہ روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ دراصل یہ جو وظیفہ ہے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اور یہ وظیفہ دراصل پڑھا جاتا ہے کسی گمشدہ انسان کے تلاش کے لیے، اس کی واپسی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنت آپ پڑھ لیں، سنت پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر آپ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں 3 بار، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز ادا کریں۔ یہ ایک عمل ہے، وظیفہ ہے، جو آپ کا کوئی عزیز قریب آدمی کوئی گم ہو جائے، کہیں راستہ بھٹک جائے، کہیں بھی چھڑ جائے، اس کے واپسی کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور نہایت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس کو کرنا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے، اس کے لیے وظیفہ ہے۔ اب وہ اگر کوئی اور مقصد ہے ان کے لیے جس کے لیے وہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ قمر عالم صاحب مدھوبنی سے، جی قمر بھائی سوال بتائیے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔ قمر بھائی آپ کی آواز ہم تک بخوبی پہنچ رہی ہے، آپ اپنا سوال بتائیے۔ جی جی میرے 2 سوال ہیں میم۔ ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کہیں ہم 4-5 آدمی کہیں جا رہے ہیں کسی مسجد میں، اگر پہنچے وہاں پر جو ہے پتہ چلا کہ 10 منٹ پہلے جو ہے نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، تو وہاں پر ہم الگ سے جماعت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کچھ فقہ عالم لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، یا اس طرح کی کچھ بات بتلاتے ہیں، ہم کو اتنا نہیں پتا۔ اور دوسرا سوال ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے، محرم کے مہینے میں جو ہے وہ تلوار بازی وغیرہ یہ سب سکھایا جاتا ہے، لاٹھی واٹھی کھیلنا سکھایا جاتا ہے، اور جلوس بھی نکلتا ہے باضابطے محرم کے 8ویں تاریخ کو، کچھ مظاہرہ کے طور پر جو غیروں پر اس کا جو ہے تاثرات پڑے، اس کی وجہ سے نکالا جاتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ جی قمر بھائی آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے۔ پہلے نازیہ کا جو سوال ہمارے پاس محفوظ ہے وہ بہت اہم سوال اس لیے ہے کہ آج کل ہر گھر میں ٹی وی جو ہے وہ آن رہتا ہے، نماز کے اوقات بھی اگر ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اگر ٹی وی دیکھ رہا ہے اور دوسرے کمرے میں کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو شاید اس کی آواز کم کرنے کا خیال بہت کم رہتا ہے۔ ایسے میں گناہگار کون ہوگا؟ دیکھیے وہاں تو ٹیلی ویژن بند ہی کر دینا چاہیے، اور سکون کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دینا چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی اعتبار سے ایسے آپ مخل بن رہے ہیں نماز کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے۔
اور ظاہر سی بات اگر آواز جائے گی، ساؤنڈ جائے گا، تو پڑھنے والے کی توجہ بار بار اس آواز کی طرف آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ بند کر دیں. نہ بند کرنے والا اور اس طرح سے مخل بننے والا وعند اللہ وہ گنہگار ہوگا. ان کا ایک خواب بھی تھا مولانا صاحب، وہ خواب کیا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب کیا تھا؟ وہ ریلوے اسٹیشن پر. جی خواب ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو بندگان خدا کا قرب اور خدمت خلق کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اور ولیوں سے، بزرگان دین سے، صلحاء سے آپ کو عقیدت اور محبت بھی اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کرے. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. جی گورے گاؤں چل رہے ہیں رشیدہ صاحبہ کے پاس. جی بہن سوال بتائیے. رشیدہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے بہن. میرے 2 سوال ہیں باجی. جی پہلا سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ اپنے نصیب سے ہی کال لگتے ہیں. اللہ چاہتا ہے تو کال لگ جاتے ہیں، نہیں چاہتا نہیں لگتے. میرے 10 سالوں کے بعد میں کال لگے ہیں. اللہ کی مہربانی. کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے. جیسے ابھی سامنے والے نے ابھی ایک کمپلینٹ کیا آپ سے کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے کہ فلاں صاحب کا فون ہمیشہ ہر وقت لگ جاتا ہے. جی تو اس میں ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے 2 سوال ایسے ہیں جو کہتے ہیں عورتوں کو بلیڈ نہیں واپرنا چاہیے. جی بلیڈ واپرنے سے جنازہ نہیں اٹھتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ ایک میرا خواب ہے جس میں مجھے سانپ نے کاٹا. ہاں. اور سانپ کاٹنے کے بعد میں اس کا دانت میرے پیر کی ایڑی میں رہ گیا. اچھا. اور وہ سانپ مرنے کے بعد مر گیا. مجھے کاٹا اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے. اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور وہ خواب میں مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں ایسے ہی نہیں تجھے ناگن کہتا ہوں، بولے تجھے سانپ نے کاٹا اور وہ بھی مر گیا. تو اس کا مسئلہ کیا ہے یہ جاننا ہے. خواب میں بھی شکوہ ان کا ہے. بہن آپ کا پہلا سوال ہم تک نہیں پہنچا. پہلا سوال ذرا دہرائیے. پہلا سوال ایسا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بلیڈ نہیں یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، یہ جنازہ نہیں اٹھتا ہے. جی مولانا صاحب تو یہ کہاں تک درست ہے؟ خیر اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ بھئی اگر یہ چیز کو استعمال کر لیا جائے گا جنازہ بھاری ہو جائے گا، تو خیر اس کے بارے میں قطعی طور سے نہیں کہا جا سکتا ہے. خام خیالی بھی ہو سکتا ہے. خام خیالی ہے، بلکہ وقت کے اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے اور حالات زمانہ کے اعتبار سے جو بھی اشیاء وجود میں آتی ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل. سانپ نے کاٹ لیا اور اس کے دانت بھی جو ہے وہ ان کے پیر میں رہ گئے، پھر سانپ مر گیا، اب ان کے شوہر جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے. دیکھیے اس میں اشارہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو ان کے متعلقین میں سے ہے جو انہیں کچھ تکلیف یا پریشانی پہنچانا چاہتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، توبہ استغفار بھی کریں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 3 بار صبح شام پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ حاسدین کی نگاہ حسد سے ان کو محفوظ فرمائے. بالکل. اور ان کے کہنے پر جو ہے وہ واقعی مسکراہٹ چہرے پر آ گئی کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی شکوہ جو ہے وہ اپنے مقام پر ہے. تو ان کے لیے کس طرح کچھ ایصال ثواب ایصال ثواب کر لیں ان کے لیے، اور کرتے رہنا چاہیے چونکہ شوہر ہیں. گلے شکوے اپنی جگہ، رشتے اپنی جگہ. جی جی. مولانا صاحب ہم جیسے سوالات ہمارے پاس ہیں بہت سارے تقریباً ہو چکے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی سوال باقی رہا ہے. صرف ایک سوال بھائی کا جو ہے وہ کہ 4-5 لوگ جا رہے ہیں اور اگر نماز چھوٹ جاتی ہے تو الگ سے جماعت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جہاں تک جماعت کا تعلق ہے، جی جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے. اس کے بہت سارے فوائد فقہا نے لکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایک معمول بنا لے کہ نہیں ہم ڈیلی جائیں گے الگ سے جماعت کی نماز کریں گے، تو یہ عمل نہایت ہی قبیح اور مذموم ہے. اس کے جو جماعت کے جو فوائد ہیں وہ چھوٹ جائیں گے، اور اس طرح سے کرنا ایک گناہ بھی ہے. ہاں اگر کبھی کبھار اس طرح کا موقع آ جائے، آپ سفر میں جا رہے ہیں اور یا کسی وجہ سے آپ تاخیر سے پہنچے مسجد میں، 4-5 لوگ ہیں، تو جو مسجد کا باہری حصہ ہے، مسجد کے باہری حصے کے اندر آپ جماعت کر لیا کریں. اور پرانے زمانے میں جو مسجدیں بنائی جاتی تھیں اور شاید اب بھی بنانا لوگوں نے شروع کر دیا ہے، اس میں سے 2-3 صفیں باہر رکھتے تھے برآمدے کے لیے. جی وہاں پر الگ سے جماعتیں
جماعت کی نماز ہو جایا کرتی تھی، تو اس کو معمول نہ بنایا جائے، ایک کبھی کبھار کا مسئلہ رکھا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہیں، مسافروں کی جماعت کہیں جا رہی ہے اور ان کو نماز پڑھنا ہے، جماعت ثانی کرنا ہے، دوبارہ جماعت کرنا ہے، تو ایسے لوگ باہر بھی کر سکتے ہیں اور اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے فقہا نے ایک بات کہی ہے کہ ان کا جو امام ہو، نماز پڑھانے والا ہو، جسے باہر نکل کے نماز پڑھاتا ہے، وہ بالکل صف کے بیچ میں رہے اور تھوڑا سا 4 انگل کے بقدر وہ آگے بڑھ جائے، تاکہ یہ لگے لوگوں کو کہ جو جماعت ثانی کر رہے ہیں یہ کسی مجبوری کے درجے میں کر رہے ہیں، کسی سفر کی عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ مستقل نماز یا جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جی 2 کالرز اور ہیں، شمس النساء کانپور سے اور تسنیم فاطمہ اورنگ آباد سے۔ تسنیم تھوڑا سا انتظار۔ شمس النساء آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی شمس النساء صاحبہ سوال بتائیے۔ تسنیم فاطمہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور صبح اگر کسی وجہ سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو میں عصر کا وقت ہو گیا تو میں قضا پڑھوں یا عصر پڑھوں یا مغرب میں قضا پڑھوں ظہر کی؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ نہیں اور کوئی سوال۔ ٹھیک ہے، تسنیم آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں میری چہیتی بہن ہے آپ، ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ ہمارے بہت چہیتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو یہ خدمت کا دین و دنیا میں دونوں میں بے انتہا اجر و عظیم فرمائے۔ آمین بہن، آمین ثم آمین۔ اور میرا یہ سوال ہے کہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز کا وقت نماز سے فجر کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا، مگر ختم کب ہوتا ہے یہ بھی کہیے۔ ہاں یہ بات کتنے منٹ ٹائم رہتا ہے اس کا؟ آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ؟ جلدی سے ادا کر سکے وہ ٹائم کے اندر، نہیں تو ہوتا شروع ختم کب ہوتا ہے یہ بھی کہا جائے تو زیادہ بہتر معلومات ہو جائیں گی۔ اور دوسرے یہ کہ مجاز صاحب جب آتے ہیں تو وہ سفید کون سے پتے کہتے ہیں موٹاپا کم کرنے کے لیے، پیٹ پہ باندھنے کے لیے، تو وہ سنے نہیں آتا برابر، تو کم از کم اسپیلنگ بول دیا کریے اردو میں یا انگلش میں وقتیہ طور پہ 1 سیکنڈ کے لیے۔ وہ بتاتے ہیں آپ کو بہن، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یوکلپٹس کے پتے جو سفیدہ ہوتا ہے ایک درخت، اس کے پتے باندھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک چوڑی سی بیلٹ بنا لیں کپڑے کی اور اس کے اندر یوکلپٹس کے پتے۔ پتا ہے وہ طریقہ تو پتا ہے مگر کائے کے پتے وہ سنے نہیں آتا۔ یوکلپٹس کے پتے ویسے انشاءاللہ مجاز صاحب آئیں گے تو آپ کا یہ سوال ہم محفوظ رکھ رہے ہیں۔ دوسرے وہ بھائی جنہوں نے بواسیر کی بیماری کا ذکر کیا ہے ان سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا سوال بھی ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ آپ سعودی عرب جا بھی رہے ہیں انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت لے جائے، لیکن کوشش کریں کہ آپ وہاں بھی راہ نجات دیکھیں، ورنہ یوٹیوب پر بھی ہمارا یہ جو ہر روز کا ایپیسوڈ ہے یہ آپ کو وہاں اویلیبل ہے، اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا سوال عمران بھائی ہم نے محفوظ رکھا ہے۔ اب تسنیم صاحبہ کا سوال کیا تھا مولانا صاحب ذہن سے نکل گیا ان تمام باتوں میں۔ اشراق کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ دیکھیے جو چاشت کا آگے جو وقت شروع ہوتا ہے، جب سورج تھوڑا سا روشن ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، وہاں سے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، تو جہاں سے چاشت کا وقت شروع ہو رہا ہے وہی اشراق کا اینڈ ہے۔ وقت بتا دیجئے مولانا صاحب۔ اس کو فکس نہیں کیا سکتا ایسے کہ بھئی 7 بجے سے لے کر کے 8 بجے تک ہے یا 8 سے لے کر کے 9 بجے تک ہے، یہ اس طرح سے فکس نہیں کیا سکتا، اس لیے کہ اوقات کے اعتبار سے، موسموں کے اعتبار سے اوقات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تو اس اعتبار سے اوقات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تو یہ باضابطہ بہت ساری مسجدوں میں اعلان بھی ہوتا ہے اس کا، اور نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ نماز سے قریب ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کو تو معلوم ہی جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سورج نکلنے کے بعد جو ہے وہ اشراق کی نماز ادا کر لی جائے، اور جیسا مولانا عبداللہ طارق صاحب بتاتے ہیں کہ جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگے، یعنی اتنی گرمی سورج کی تپش محسوس ہونے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب چاشت کا وقت شروع ہو گیا۔ درست ہے جی، سورج تھوڑا سا روشن ہو جائے، بلند ہو جائے، اور اس کے اندر روشنی تیزی آ جائے کہ اگر آپ اس پر نگاہیں ٹکانا چاہیں تو نہ ٹک سکے، یہ اس کے علامات میں سے۔ لیکن اب اس کو آپ فکس کر دیں کہ نہیں 8 بجے تک یہ ہے وقت، 9 بجے تک ہے، تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ موسموں کے اعتبار سے یہ اوقات بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل درست ہے، امید ہے کہ بہن جواب آپ تک پہنچ گیا۔ تو آج جیسے ایک سوال اور بھی ہے کہ ظہر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو کیا عصر کے ساتھ، عصر سے پہلے قضا ادا کر دی جائے یا پہلے عصر کی ادا کی جائے؟ کل بھی اسی انداز کا ایک سوال آیا ہوا تھا، اگر کسی وجہ سے آپ کے ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو جتنے جلدی وہ آپ کی قضا ہو جائے، ادا ہو جائے، اتنا ہی زیادہ بہتر۔ اگر عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، آپ کے پاس میں وقت ہے، تو پہلے ظہر کی قضا کر لیں، اس کے بعد عصر پڑھ لیں۔ لیکن کسی وجہ سے اگر عصر بھی آپ کی جاتی رہی ہے
ٹھیک ہے، یا بالکل وقت قریب ہو گیا ہے غروب وغیرہ کا، تو وہاں سب سے پہلے پھر آپ عصر پڑھ لیں، اور عصر پڑھنے کے بعد پھر مغرب کے ساتھ پھر آپ ظہر کی قضا کر لیں۔ جی لکھنؤ سے ناظمہ صاحبہ، جی بہن سوال بتائیے۔ ناظمہ صاحبہ سوال بتائیے۔ ہاں سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے۔ میرا ایک خواب ہے، میں نے خواب میں بہت بڑا سا ترازو دیکھا ہے اور آسمان سے لٹک رہا ہے، اور جو ہے نا سب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو ترازو اتارنے پر چڑھے ہیں۔ ناظمہ صاحبہ آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے؟ آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچی۔ ہم معذرت خواہ ہیں بہن، آپ کا سوال نہیں لے پائیں گے۔ فتح پور سے اسما کا سوال لے رہے ہیں۔ اسما ایک منٹ آپ فون لائن پہ ضرور رہیے گا، اپنے ناظرین سے ہم بھی اپنی بات کہہ دیں کہ جب آپ کئی برسوں سے ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کال ہم تک پہنچے، اور جب اللہ کے حکم سے پہنچ جاتی ہے تو صرف چھوٹی سی کوتاہی آپ کی بات کو ہم تک نہیں پہنچنے دیتی۔ جتنی دیر آپ اپنا سوال بیان کر رہے ہوتے ہیں صرف اتنی دیر کے لیے براہ کرم ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں، اور اس کے بعد جب مولانا صاحب آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہوں تو آپ جتنا جی چاہے بڑھا لیں اور مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کر لیں۔ یہ چھوٹی سی گزارش، گلا شکوہ جو بھی کہہ لیں، یہ ہماری طرف سے بھی ہے، امید ہے کہ ناظرین اس کا خیال رکھیں گے۔ اسما سے بات کر رہے ہیں، جی اسما۔ اسما صاحبہ آپ فون لائن پر موجود ہیں؟ وعلیکم السلام، جی بہن سوال بتائیے۔ جی میری بہت طبیعت خراب ہے، ہم 7-8 سال سے فون لگا رہے، میرا پھوڑا ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوتا، بار بار کیا کہتے ہیں پک جاتا ہے۔ پھوڑا کہاں پر ہو گیا ہے؟ جی سینے میں ہو گیا ہے، بریسٹ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ آپ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا رہی ہیں؟ جی ہم دوا بہت کرا رہے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر سے پک جاتا ہے، اور اندر گاٹھ ہو گئی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، دوا بہت دن سے کر رہے ہیں، ہومیوپیتھی کی دوا کر رہے ہیں 3 مہینے سے، کہ ٹھیک ہو جائے گا، کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ بہرحال آپ کا سوال بھی ہم محفوظ کر لے رہے ہیں، جب مجاز صاحب ہوں گے انشاءاللہ تو اس کا ہم کوئی طبی نسخہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی مولانا صاحب اس کی کوئی روحانی وظیفہ یا کوئی طریقہ؟ بہترین وظیفہ اس کا یہی ہے، جی اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ وسیء الاسقام کا جو یہ لفظ ہے، یہ تمام وہ بیماریاں جو مہلک بیماریاں ہیں، پریشان کن بیماریاں اس کو شامل ہے، اور احادیث کریمہ کے اندر یہ چیزیں منقول ہیں۔ اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو شفاء کاملہ ملے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ کل کسی اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آئیے مل کر اجازت لیتے ہیں۔ تو ناظرین پروگرام راہ نجات کی پوری ٹیم کو، مولانا صاحب کو اور اپنی میزبان کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تو کل تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔